اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. چلیں سوال کرنے کی اجازت ہے تو میں شروع کروں. بسم اللہ. جی تو علیہ صاحب سوال میرا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بس ایک آیت اور پڑھوں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، سورہ النساء میں فرماتا ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ٹھیک ہے، تو سوال میرا آپ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن کا پورا قرآن دکھاؤ نا. وہ تو حضرت علی نے چھپا لیا نا. نہ وہ جو سات حروف والے قرآن نا، وہ جو ابو بکر نے جمع کیا تھا جس کو بکری کہا گئی تھی، اس کو لے کے آؤ نا، پھر باقی آیات بھی سنا لینا. جو قرآن ہی ناقص ہے تم دیکھو. نہیں مجھے آپ کے سوال کا پتہ ہے، سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، تو پھر آپ نہیں دکھا سکتے مجھے کہ قرآن میں کیوں مطلب کیوں نہیں لکھا. پورا قرآن جب لائیں گے تو پتہ چلے گا کیا لکھا کیا نہیں لکھا. آپ اجازت تو دیں اب آپ. چلے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے جب بھی عقیدہ امامت سے متعلق جب بھی قرآن سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. چلیں جی، اب کسی بھی مسئلے کو مجھے دکھائے نا. او بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی مسئلہ آپ مجھے کہہ دیں کہ اس کو صرف قرآن میں مجھے چاہیے نا، صرف قرآن سے مجھے دکھاؤ، تو میرا جواب یہی ہے. اب اجازت دیں بتائیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں بات قرآن کی جب ہوتی ہے نا، آپ جب عقیدہ امامت کو سب سے بڑی بنیاد مانتے ہیں، اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ ہم سب سے بڑی بنیاد نہیں مانتے نا، ہم توحید کو سب سے بڑی بنیاد مانتے ہیں نا. وہ آپ کا علماء باغ ہے نا. توحید آپ ہندوستان میں رہتے ہو، آپ نہیں کہہ دو کہ سب سے بڑی اصل مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے سب سے بڑی اصل ہے، ہم تمہیں اپنا عقیدہ ہمیں نہ سکھاؤ. ہم کہتے ہیں سب سے بڑی اصل جو ہے، سب سے بڑا جو دین کا اساس ہے وہ اللہ ہے. مجھے اجازت دیں آپ آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ جب قرآن کے ناقص ہونے کی بات کرتے ہیں، جب امامت کے اوپر بات پوچھی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بھی پوچھا تھا تو آپ قرآن کے ناقص ہونے پہ آ گئے تھے، تو آپ جو دلیل دیتے ہیں نا قرآن کے ناقص ہونے پہ، جیسے آیت رجم وغیرہ، تو آیت رجم سے آپ کی امامت تو نہیں ثابت ہوتی نا. آپ کو ثابت تو امامت کرنی تھی، آپ چلے گئے آیت رجم کی طرف. نہیں، آپ آیت رجم کے متعلق میں نے بات نہیں کیا بھائی، آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. دوبارہ دوہرا لیتا ہوں، آپ کے ابو بکر سن لو ایک دفعہ، پھر عمر صاحب، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، ان کے متواتر روایات موجود ہیں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے تھے. ان کا ایک حرف کا 7 الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے تھے. ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے الفاظ میں اختلاف ہے، عبارات میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا، یہ احادیث متواتر، اس میں سے 6 موجود نہیں ہیں. 7 میں سے 6 نکل جائیں یعنی 87.5%، 87.5%، یعنی 90% قرآن فی الحال نہیں. وہ 10% جو بچ گیا ہے اس میں سے بھی نقصان ہوا ہے، وہ اس میں سے یعنی 90% سے کب آپ کے پاس قرآن ہے. میں رجم کے متعلق نہیں بات کر رہا. میں یہ کہنا وہ جو تمہارے عقیدے میں جو 90% سے زیادہ قرآن ناقص ہے نا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. صاحب سن تو لیں، سن لیں. ہاں ٹھیک ہے. شیخ القیاس صاحب، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ تو آپ کا اپنا کیا بولا میں نے؟ شیخ القیاس. قیاس تو آپ کے مذہب میں ہے نا، قیاس آپ کے مذہب، ہمارے مذہب میں قیاس ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.